لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بابا جب بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نورم من نور اللہ اصحاب مٹھ مدنی دے تے ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن اصحاب مٹھ مدنی دے ساڑے حال تے کرم ہزار تھیسن ابو بکر و عمر عثمان و علی تے ساڑے حامی چارے یار تھیسن بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو ہوسی قہر دی گرمی دیہی معاشر دے ہوسی قہر دی گرمی دیہی معاشر دے اور تو جلوے سرکار تھیسن تابش جیندیاں سناتا پڑھ دے ان لب حسن ساڑے بیڑے پار تھی اللہ وعدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنا محبوب اپنا حبیب اپنا یار اپنا محبوب پیغمبر اے مومنو تمہیں عطا کر دیا ہے مومنو میں نے احسان کر دیا ہے ہم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ ہر بندے کی خواہش ہر بندے کی تمنا ہر بندے کی عرض ولی ہے مفکر ہے محدث ہے مذکر ہے عالم ہے مفتی ہے فقیہ ہے سبھی یہی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں جینا عطا فرمایا اللہ تیرا احسان کہ تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں ولی بھی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور انبیاء بھی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان کہ تو نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی اور اسی طرح صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان کہ تو نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی اہل بیت کہتے ہیں اللہ تیرا احسان کہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور اسی طرح تو اور میں ایمان والے اللہ کو ماننے والے رسول سے پیار کرنے والے رسول کو ماننے والے صحابہ سے محبت کرنے والے صحابہ کو ماننے والے اہل بیت سے پیار کرنے والے اہل بیت کو ماننے والے ہم بھی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں پر مالک تو نے آنکھیں دے کر احسان جتلایا نہیں ہے اللہ تو نے احسان جتلایا مومنو میں نے احسان کیا اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سرکار کی آمد کی آمد کی آمد بہا کی آمد سہنے کی آمد گویا کہ ہر انسان جو ایمان والا ہے چاہے وہ جس کیٹیگری میں ہے
چاہے ہوش والی لڑی میں ہے، چاہے ابدال والی لڑی میں ہے، چاہے مفتیوں والی لڑی میں ہے، چاہے مفکروں والی لڑی میں ہے، چاہے محدثوں والی لڑی میں ہے، چاہے عالموں والی لڑی میں ہے، چاہے حافظوں والی لڑی میں ہے، چاہے جو ہے مذکروں والی لڑی میں ہے، سبھی کے سبھی یہی کہتے ہیں اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، اللہ تیرا احسان ہے سننے کے لیے کان دیے، تیرا احسان اور چکھنے کے لیے بولنے کے لیے زبان دی، اللہ تیرا احسان سوچنے کے لیے دماغ دیا، اللہ تیرا احسان پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اللہ تیرا احسان چلنے کے لیے پاؤں دیے، اللہ تیرا احسان دنیا میں کام کرنے کے لیے سورج کو عطا کیا، اللہ تیرا احسان آرام کرنے کے لیے رات کو چادر پہنا دی، اللہ تیرا احسان ہے ہر طرح کی نعمتیں تو نے دی ہے، کھانے کے لیے ہوں، پینے کے لیے ہوں، اوڑھنے کے لیے ہوں، پہننے کے لیے ہوں، بچھونے کے لیے ہوں، اللہ تیرا احسان ہے، پر مالک اتنی نعمتیں دے کر تو نے احسان نہیں جتلایا، تو نے نہیں کہا اے بندہ مومن میں نے انار دیا، اس میں موتی جڑے، اس میں طرح طرح کے رنگ رکھے، اس میں ذائقے رکھے، اس میں بو رکھی، اس میں خوشبو رکھی، اس میں لہجے رکھے، میں نے احسان کیا، فرمایا نہیں اے مومنو تمہیں احسان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ صدقہ محمد کا ہے، دراصل برکت مصطفیٰ ہے، دراصل رحمت مصطفیٰ ہے، دراصل نعمت مصطفیٰ ہے، یہ جتنی نعمتیں دی مصطفیٰ کا صدقہ، جتنے یہ جو ہے انعام دیے مصطفیٰ کا صدقہ، جتنے اکرام کیے تیرے پر مصطفیٰ کا صدقہ، جتنا کچھ عطا کیا مصطفیٰ کا صدقہ، باقی جتنی نعمتیں ہیں وہ میں تیرے سے لے لوں گا، تجھے میں نے آنکھیں دی میں تیری آنکھوں کو واپس لے سکتا ہوں، تیری بینائی کو روک سکتا ہوں، تجھے زبان دی میں تیرا بولنا بند کر سکتا ہوں، تجھے جو ہے دماغ دیا میں اس کی صلاحیتوں کو روک سکتا ہوں، میں تجھے پاؤں دیے میں اس کے اوپر فالج جیسی بجلی گرا سکتا ہوں، تجھے چلنے سے نکارا کر سکتا ہوں، میں نے ہاتھ دیے میں اس کو فالج گرا کر تیرے ان ہاتھوں کو واپس لے سکتا ہوں، میں نے تجھے کان دیے اس کے اوپر کڑکدار آواز کو جو ہے وہ تجھے سنا کر تیری سماعتوں کو چھین سکتا ہوں، اور یاد رکھ لے یہ نعمت جس نعمت کا میں نے کہا ہے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ نعمت وہ نعمت ہے، یہ احسان وہ احسان ہے، یہ محبوب وہ محبوب ہے جو میں تمہیں عطا تو کر دیا ہے تمہارے سے واپس نہیں لوں گا۔ وہ محبوب اگر اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، آتے سجدہ فرماتے ہیں، پوری زمین کو پاک کر دیتے ہیں، قرآن دبا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ محبوب مکہ کی وادی میں چلتے ہیں، اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ہم نے باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا اللہ مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ یہاں پر ابراہیم چلتے رہے ہیں، اسماعیل چلتے رہے ہیں، اماں ہاجرہ آتی رہی ہے، وہ چلتی رہی ہے، دوڑتی رہی ہے، اللہ تیرا گھر بنا ہے، آدم آئے ہیں، صفی آئے ہیں، نجی آئے ہیں، عطی آئے ہیں، نقی آئے ہیں، اللہ یہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے کہ تیرا گھر بیت اللہ موجود ہے، حرم موجود ہے، مکہ موجود ہے، اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، انسان بھی طواف کرتے ہیں، پرندے بھی طواف کرتے ہیں، اور درندے بھی آ کر طواف کرتے ہیں، اللہ اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اے انسان میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب ان مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، ان مکہ کی گلیوں میں
میرا محبوب چلتا ہے ٹہلتا ہے اس کے قدم لگتے ہیں، میں خدا کو اتنے پسند ہے کہ میں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں اے محبوب، اے میرے محبوب، میٹھے زلفوں والے محبوب، میرے محبوب تیرا چلنا اعلیٰ، محبوب تیرا بیٹھنا اعلیٰ، محبوب تیرا سونا اعلیٰ، محبوب تیرا بولنا اعلیٰ، محبوب تیرا پہننا اعلیٰ، محبوب تیرا اوڑھنا اعلیٰ، محبوب تو پہنے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو اوڑھے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو پیے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو کھائے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو زلفوں کو سنوارے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو اپنا چہرہ دیکھے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تیرے دندان ہوں گے، محبوب وہ چمکیں گے، ان کی نورانیت زہر ہوگی میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو سیرا سجائے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو سفر کرے گا مکہ سے مدینہ آئے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو قبلہ تبدیل کرے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو حرم سے چلے گا مسجد اقصی میں آئے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب تو پہلے آسمان پر آئے گا مسجد اقصی سے میں قرآن بنا دوں گا، دوسرے آسمان پر آئے گا میں قرآن بنا دوں گا، تیسرے آسمان پر آئے گا میں قرآن بنا دوں گا، اسی طرح ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہ آئے گا میں قرآن بنا دوں گا، محبوب سارے پردے ہٹ جائیں گے، محبوب ہر پردہ ہٹ جائے گا، میں خدا ہوں گا تو مصطفیٰ ہوگا، میں خدا تو مصطفیٰ، تو مصطفیٰ میں خدا، بس دو ہی دو ہوں گے، محبوب اس وقت بھی میں قرآن بنا دوں گا، میں کہوں گا وقاب قوسینی او ادنا او ادنا او ادنا، اے میرے محبوب محمد اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، آج پتہ چل جائے، قیامت تک کے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس جگہ پر میرا محبوب پیغمبر گیا ہے جہاں آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہیں جا سکا، وہاں پر محمد رسول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بس محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بات تو بہت ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور دیوانے ذکر کرنے والے ہوں اور آگے مستانے سننے والے ہوں، پھر راتیں کیا، گھڑییں کیا، لمحات کیا، کچھ نہیں نظر آتا، پھر یا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے یا تو پھر سننے والے آگے پروانے دیوانے مچلتے ہیں، گویا ایسے مچل رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لائٹ ہے، یہ روشنی ہے، جب یہ لائٹ چلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، اس لائٹ کے سامنے دیوانوں کی طرح گھومتے ہیں اور گھوم کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، پر جو ہے پھر بھی عشق میں گھومتے رہتے ہیں۔ فرمایا پتہ چلتا ہے کہ دیوانہ آج بھی رسول کا دیوانہ ہو، پروانہ آج بھی رسول کا پروانہ ہو، عاشق آج بھی رسول کا عاشق ہو، تو پھر مچلے نہ اس کے ذکر میں وجد افری نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔